السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سلطان غلامی کی زندگی گزار کر آخرکار مصر اور شام کا حکمران بنا۔ منگولوں کے ہاتھ گرفتار ہونے والے اس ایک آنکھ سے معذور بچے نے کس طرح منگولوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب چنگیز خان کی منگول فوجیں اپنی آبائی علاقوں سے نکل کر دنیا بھر میں قہر ڈھا رہی تھی۔ ان کے سپاہی وحشی اور درندہ صفت تھے۔ یہ جس گاؤں یا شہر پر قبضہ کرتے اس کے سب مردوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیتے۔ اسی طرح وسطی ایشیا کی ایک مسلمان بستی میں قتل و غارت گری کے دوران منگولوں نے ایک مسلمان بچے کو گرفتار کیا۔ یہ بچہ جس کا نام محمود تھا، وہ تھا تو بہت خوبصورت اور صحت مند، لیکن اس کی ایک آنکھ میں پیدائشی طور پر نقص تھا۔ منگول فوجی اسے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے دمشق کے بازاروں تک لے گئے، جہاں کوئی دولت مند شخص اس کی خراب آنکھ کی وجہ سے اسے خریدنے کو تیار نہ تھا۔ اگر منگولوں کو اس معذور دکھنے والے بچے کے مستقبل کا علم ہوتا تو اسی وقت اسے ختم کر دیتے، کیونکہ آگے چل کر یہ بچہ محمود منگولوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا۔ بہرحال اس وقت ایک مصری امیر نے بہت ہی معمولی قیمت میں اسے خرید کر اپنی بیوی کی خدمت میں دے دیا۔ وہ ایک سخت مزاج عورت تھی جو اس معصوم بچے کو بہت مارتی تھی۔ ایک دفعہ اس مصری شخص کی بہن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دمشق سے آتی ہے۔ جب اس نے یہاں موجود محمود نامی اس بچے کی حالت زار دیکھی تو وہ اسے اپنے ساتھ دمشق لے گئی۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، سو اس نے محمود کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسی عورت نے اس کو بیبرس کا نام دیا۔ یہی بچہ مستقبل میں تاریخ کے اوراق میں رکن الدین بیبرس کہلایا، جو دنیا کی 10 بڑی فیصلہ کن جنگوں میں سے 2 کا فاتح ٹھہرا۔ اسے صلاح الدین ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے منگولوں پر نازل ہونے والا خدائی قہر کہتے تھے۔ بیبرس کو لڑکپن میں ہی اس عورت نے اعلیٰ تعلیم اور فنون سپاہ گری سیکھنے کے لیے قاہرہ روانہ کر دیا، جہاں اسے سلطان مصر کے قائم کردہ جنگی تربیتی ادارے میں کتابی اور حربی علوم سکھائے گئے۔ رکن الدین بیبرس اپنی غیر معمولی ذہانت، جسمانی طاقت اور خداداد صلاحیتوں کا باعث مصر کی افواج میں ترقی کرتے گئے، یہاں تک کہ انہیں ایک فوجی دستے کا سالار مقرر کیا گیا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ ان دنوں مصر کا سلطان الملک صالح طویل بیماری کے بعد فوت ہو گیا، اور مصر کی باغ دوڑ اس کی ملکہ شجرت الدر کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ انتہائی زیرک اور دلیر تھے۔ انہوں نے اس صلیبی طوفان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس صلیبی جنگ میں نہ صرف یورپی لشکر کو شکست دی گئی، بلکہ ان کے قائد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اسی جنگ میں رکن الدین بیبرس پہلی مرتبہ اپنے جنگی کارناموں کی وجہ سے منظر عام پر آئے اور انہیں مصری فوج میں سالار اعلیٰ کا عہدہ عنایت کیا گیا۔ اس دور میں عالم اسلام کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ منگول جو خود کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، سلطنت خوارزم اور بغداد سمیت مسلمانوں کی تقریباً تمام ہی ریاستوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر چکے تھے۔ اب ان کی اگلی نظر فرعونوں کی سرزمین یعنی مصر کی ریاست پر تھی، جو کہ کرۂ ارض پر مسلمانوں کی واحد پناہ گاہ تھی، جس سے تمام عالم اسلام کی امیدیں وابستہ تھیں۔ ابتدا میں تو منگولوں کے سردار ہلاکو خان نے مصر کے سلطان سیف الدین کو دھمکی بھرے خط لکھے، جس میں لڑے بغیر ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مصر کے بہت سے وزیروں نے یہ رائے دی کہ سلطان سیف الدین کو ہلاکو کا یہ حکم مان لینا چاہیے، ورنہ مصر کا حال بھی بغداد سے مختلف نہ ہوگا۔ مگر مصری فوجوں کا سالار اعلیٰ یعنی رکن الدین بیبرس ہلاکو کے سامنے دبنے کو جھکنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اس بات پر ڈٹ گیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک منگولوں کے خلاف جنگ کرے گا، جب تک کہ انہیں مصر اور فلسطین سے نکال باہر نہ کرے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ مصری سلطان سیف الدین نے اپنے تمام تر اختیارات رکن الدین بیبرس کے حوالے کر دیے،
تاکہ جنگی تیاریوں کے دوران اسے کوئی مسئلہ درپیش نہ رہے۔ بیبرس نے بھی اپنی فوج کو ہلاکو سے مقابلے کے لیے تیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ پورا ہفتہ اپنے فوجیوں سے سخت مشقتیں کرواتا، یہاں تک کہ شہزادے، وزیر زادے، امیروں کے بچے بھی اس مشقت میں شامل ہوتے۔ اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ محل سے سازشی عناصر کا بھی کلا کما کرتا رہا۔ یہ سب سے اعلیٰ کام اس نے کیا۔ اس نے دربار اعلیٰ سے چن کر غدار پکڑے اور مشرق وسطیٰ اناطولیہ اور تمام شام و فلسطین میں اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ ان کی پہنچ منگولیہ کے صحراؤں تک تھی۔ جو بھی رکن الدین بیبرس کی جنگی تیاریوں کے بارے میں سنتا اسے ایک دیوانے کا خواب کہتا تھا، کیونکہ اس دور میں منگولوں کی اتنی دہشت تھی کہ کوئی ان سے لڑنا تو درکنار ان کے سامنے آنے سے بھی گھبراتا تھا۔ لیکن بیبرس ان تمام باتوں سے بے خبر اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں مصروف تھا۔ اس کے بلند حوصلے اور محنت کی وجہ سے قدرت نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا۔ ہوا یوں کہ منگولوں کے مصر پر حملے سے پہلے ہی منگولوں کا خاقان اعظم موقع خان اس دنیا سے چل بسا اور ہلاکو خان کو نئے خاقان اعظم کے چناؤ کے لیے واپس منگولیا جانا پڑا۔ ہلاکو کی باقی ماندہ فوج اور اس کے سالار نے عین الجالوت کے میدان میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بیبرس نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کا انتظار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر خود ان پر حملہ کر دیا۔ عین الجالوت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور جالوت نام کے دیو نما شخص کو شکست دی تھی۔ اس میدان کا نام ہی عین الجالوت پڑ گیا۔ اب رکن الدین بیبرس نے ایک مرتبہ پھر تاریخ کو دہراتے ہوئے خود سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو اسی میدان میں زیر کیا۔ اس جنگ میں شکست کے بعد منگولوں کی مصر کی جانب پیش قدمی روک دی گئی، بلکہ بیبرس نے شام اور فلسطین کے شہروں پر ایک کے بعد ایک حملہ کر کے ان تمام علاقوں کو منگولوں سے پاک کر دیا۔ ان تمام خدمات کے پیش نظر مصر کے صاحب اختیار لوگوں نے اسے مصر کا سلطان نامزد کیا اور ملک الظاہر رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر اور شام کے سلطان کے عہدے پر فائز ہوا۔ رکن الدین بیبرس کا ایک اور کارنامہ خلافت عباسیہ کا دوبارہ قیام ہے۔ عباسی خلیفہ کا ایک بیٹا منگولوں کی قید میں تھا۔ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور سلطان بیبرس نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے اس تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ خوب جوش و خروش کے ساتھ اسے قاہرہ لائے، جہاں سلطان بیبرس نے اس کی بیعت کی اور اسے تمام مسلمانوں کے خلیفہ کا درجہ دیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس منگولوں کے خلاف ایک طاقتور اتحادی ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا جس کا نام برکے خان تھا۔ ان دونوں کی حکمت عملی اور فوجی طاقت سے ایک ایسا اتحاد قائم ہوا جس کی وجہ سے ہلاکو خان اپنی موت تک مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنے سے باز رہا۔ عین الجالوت کے بعد بھی سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کے بیٹے عباقہ سمیت کئی منگول لشکروں کو شکست دی۔ بیبرس ہی وہ حکمران تھا جسے صلیبی جنگوں کا خاتمہ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ جب سلطان بیبرس نے مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دینے کی الزام میں انتا کیا اور آرمینیا کے بادشاہوں کی سرکوبی کی، تو فرانس کے بادشاہ اور انگلینڈ کے بادشاہ ایک صلیبی لشکر لے کر مسلمانوں پر ایک کاری ضرب لگانے کے ارادے سے یورپ سے نکلے، لیکن افریقہ کے ریگستانوں میں اس لشکر کو طاعون کے مرض نے گھیر لیا۔ فرانسیسی بادشاہ سمیت لاتعداد صلیبی دردناک موت مارے گئے۔ رہی صحیح کسر سلطان بیبرس نے پوری کر دی۔ باقی ماندہ لشکر کا خوب مقابلہ کیا۔ اپنی فوج کا ایسا حشر دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ کبھی یورپ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ صلیبی لشکر روانہ کرتا۔ حسن بن صبا کے حواریوں یعنی باطنیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا سہرا بھی بیبرس کو ہی حاصل ہے، کیونکہ جب ہلاکو خان نے حاشیشین نامی اس گروہ کو ایران سے نکال باہر کیا تو ان لوگوں نے اپنے ٹھکانے شام و فلسطین میں بنا لیے۔
مگر سلطان بیبرس نے ان کے خلاف مہمات انجام دی اور ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس بخار کے سبب صرف 57 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار آج بھی دمشق شہر میں موجود ہے، جو دور حاضر میں ایک عظیم الشان کتب خانے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک اور تاریخی بیان سماعت فرمائے۔ دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کی کہانی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں، خاص طور پر علماء اور مغلیہ خاندان پر جو قیامت برپا کی، وہ تاریخ کا المناک باب ہے۔ ہزاروں بے گناہ پھانسیوں کی بھینٹ چڑھا دیے گئے اور شہزادیاں اور شہزادے قسم پرسی اور بے بسی کی اذیت ناک تصویر بن کر رہ گئے۔ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے اور غدر سے پہلے ایک اتفاقی قصور کے سبب قید ہو کر الہ آباد چلے آئے تھے، ان کے ایک بھانجے مرزا شاہروز نو عمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت تھا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد کر دیا گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئیں، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگی اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ مرزا شاہزور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنی کہانی اس طرح بیان کی۔ انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں آتشناک گولیوں کا می برس چکا۔ 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں۔ چھوٹے بن باب کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی، جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولانگاہ بنا ہوا ہے، اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ چھترپور کے قریب گجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ لکھ و دک جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار، 2 قدم چلنا دشوار، دوسری حاملہ اور بیمار، تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی۔ زاروں نزار عورتیں روتی تھیں اور بین کر کر کے رلاتی تھیں۔ میرا کلیجہ ان کے بین سے پھٹا جاتا تھا۔ والدہ کہتی تھی، الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت لٹ گیا، تو ٹوٹا بوریہ اور امن کی جگہ تو دے۔ اس بیمار پیٹ والی کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں۔ جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی۔ مجھ کو اس معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ گاؤں سامنے نظر آتا تھا۔ غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ یہ کہتی، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کو ٹھوکریں مارتے تھے۔ قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہر یاروں کا شاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک کور پر جواہر نگار باہر دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے والے ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے۔ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے، تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ القصہ بہزار وقت وہ دشواری گرتے پڑتے گاؤں پہنچے۔ یہ گاؤں میواتیوں کا تھا۔ انہوں نے ہماری خاطر کی
اور اپنی چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرایا۔ کچھ روز تو ان مسلمان گواروں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی اور چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرائے رکھا، لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے، اکتا گئے۔ اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میاں جی چوپاڑ میں ایک بارات آنے والی ہے، تو دوسرے چھپر میں چلا جا، اور رات دن بیکار بیٹھے کیا کرے ہے، کچھ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا، بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، ہمیں چوپاڑ میں رہنے کی ہوس نہیں۔ جب فلک نے عالی شان محل چھین لیے تو اس کچے مکان پر ہم ضد کیا کریں گے؟ اور رہی کام کرنے کی بات، سو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، خالی بیٹھے ہوئے طبیعت اکتائی جاتی ہے۔ مجھ کو کوئی کام بتاؤ، ہو سکے گا تو آنکھوں سے کروں گا۔ ان کا چودھری بولا، ہمیں کیا خبر کہ تو کیا کام کر سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں سپاہی زیادہ ہوں، تیر تفنگ چلانا میرا ہنر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا۔ گوار ہنس کر کہنے لگے، نہ بابا، یہاں تو ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی پڑے گی، ہم تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں؟ گواروں کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جواب دیا کہ بھائیو، مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گواروں کو رحم آ گیا اور بولے، اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر، اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں، فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے تو تجھ کو کافی ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا تھا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ میری اہلیہ اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا۔ وہ گاؤں، وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر، خود لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے ہیں، مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی، سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسی حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھایا اور گاؤں میں کمر کمر پانی ہو گیا۔ گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی۔ چونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا تھا، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرق کے آب ہو گئیں۔ آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں 2-4 پائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ پانی 1 گھنٹے میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا۔ پچھلی رات میری بیوی کے درد ذیل شروع ہوا اور ساتھ ہی جاڑے سے بخار بھی آیا۔ اس وقت کی پریشانی بس بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اندھیرا، گھٹ، می کی جھڑی، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن۔ حیران تھے الہی کیا انتظام کیا جائے۔ درد بڑھنا شروع ہوا اور مریضہ کی حالت نہایت ابتر ہو گئی، یہاں تک کہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ بچہ پیٹ ہی میں رہا، چونکہ وہ ساری عمر ناز و نعمت میں پلی تھی، غدر کی مصیبتیں ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھیں۔ خیر اس وقت تو جان بچ گئی، مگر یہ بات کا جھٹکا ایسا بڑا لگا کہ جان لے کر گیا۔ صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوا دیا، اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گورے غریبہ میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ اناج سب بھیگ کر سڑ گیا تھا۔ گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لیا جاتا تھا، وہ بھی ہماری طرح اسی مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بیچارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال ہوا اور اس نے کتب صاحب سے 1 روپیہ کا آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزرے ہوئے زمانے کو یاد کیا کرتی تھی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو اگلا وقت یاد آ گیا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہو گئی۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی اور پاس ایک کوڑی نہ تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھلا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحب کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔
ان کی خاموشی اور اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، اور چھوٹی بہن کو جا کے دیکھا، چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نڈھال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ اس غوطے اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی، ان کا نقل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کے محتاج ہیں اور روزہ پر روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی؟ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزے پر روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہماری نیاز تھی، اس کا کھانا ہے، اور 5 روپیہ زکوٰۃ کے ہیں۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دیا کرتے ہیں، مگر اب کے نقد دے دیا ہے۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ باوجود فاقہ اور ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے؟ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا۔ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کراؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا کو یہی منظور ہے، ہم کیا کریں، سب کو سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ 5 روپے کا آٹا منگوا لیا، جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے، پھر دہلی چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی، جس پر زندگی کا انحصار ہے۔